الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، نماز کا ترجمہ، تشریح اور ضروری مسائل کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے شروع ہے، اس میں چند مسائل کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اور مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری نماز وہ نماز بنے جو اللہ رب العزت کو پسند آئے اور قبول ہو۔ اس لیے کہ نماز کوئی معمولی یا اختیاری عبادت نہیں ہے کہ اگر جی چاہے تو پڑھ لیا جائے یا جیسے پڑھ لیا جائے۔ اسی نماز کو مؤمنین کے ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے گزر چکی ہے، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اور ایک مقام پہ تو یہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت بنو۔ معلوم ہوتا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ مومنین کی علامت اور پہچان ہے، اور نماز سے اعراض کرنا یہ مشرکین کی علامت اور پہچان ہے۔ قرآن پاک میں اہل دوزخ کا، اہل جہنم کا جب حال بیان کیا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو وہ جو لوگ شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی بدعمالیوں میں مبتلا تھے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں دوزخ میں ڈال دیا گیا، جب اللہ رب العزت نے ان کے درمیان حجاب اور پردے ہٹائے اور اہل جنت نے ان سے گفتگو کی، تو قرآن کہتا ہے کہ اہل جنت ان سے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، تم لوگ دوزخ میں کیسے پہنچے؟ جواب میں وہ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز پڑھنے والوں لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم ان میں سے نہیں تھے، اس لیے آج ہمیں اس انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ الفارق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان جو بڑا امتیازی فرق ہے یہ نماز ہے۔ اور اگر انسان یہ سمجھے کہ نماز جب چاہے پڑھ لے یا جیسے چاہے پڑھ لے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جب چاہے پڑھنے سے بھی ایمان محفوظ نہیں رہتا، اور جس طرح مرضی چاہے پڑھ لے اس سے بھی ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنی نماز پڑھنا مجھ سے سیکھو، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تمہیں بھی ایسی نماز پڑھنا ہوگی۔ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا، نماز کے آداب کا خیال نہ رکھنا، یہ نماز سے محرومی ہے، اور نماز سے محرومی ایمان سے محرومی ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہ ہو، ہاتھوں کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ کس طرح استعمال ہو رہے ہیں، جو نماز کے دوران اپنے سر میں، داڑھی میں لوگ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک رکن میں مسلسل تھوڑے وقفے سے 3 مرتبہ اگر ہاتھ ہلا دیے نماز فاسد ہو گئی، لیکن عام طور پہ نماز پڑھنے والوں کو اس کا خیال نہیں ہوتا، بے توجہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ داڑھی کو کھجایا، ہاتھ ابھی نیچے کیا تھا پے در پہ، پھر دوبارہ پھر شروع کر دیا، پھر نیچے رکھا، پھر شروع کر دیا۔ 3 مرتبہ اگر مسلسل ایک رکن میں اگر اس طرح کیا تو یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سر کے بال سنوارنا شروع کر دیے، بلا وجہ ننگے سر نماز پڑھی تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، مکروہ ہو جائے گی، یعنی عادت بنانے سے۔ کبھی اس طرح ہو جائے تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور یہ جو مسجدوں کے اندر جو ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، عام طور پہ جو میلی کچیلی ہوتی ہیں، یہ ربڑ کی بنی ہوتی ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں، ان ٹوپیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی بنسبت ننگے سر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ان میں کراہت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اپنے سر کے بال اگر بڑے بنے ہوئے ہوں، ان بالوں کو
آج کل جس طرح نوجوانوں میں یہ فیشن چلنے لگا ہے، عورتوں کی طرح اپنے سر کی لٹ بنا لینا، پونی لگا لینا، بالوں کو گوندھ لینا، بال کا سر پہ جوڑا بنا کے پڑھنا، اس سے نماز تھوڑی نہیں اشد درجے کی مکروہ ہو جاتی ہے۔ لہذا نماز کے یہ جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جمعوں میں بیان کر کے مکمل ہونے والے مسائل نہیں ہیں۔ مارکیٹوں میں کتابیں ملتی ہیں نماز کے مسائل پہ، ان کا مطالعہ کیا جائے، ایک ایک چیز کی خود فکر کی جائے، اگر کہیں کمی محسوس ہو تو اس کے متعلق علماء سے دریافت کیا جائے، استفسار کیا جائے، مسئلہ پوچھا جائے، اور کوئی شرم محسوس نہ کیا جائے۔ عام طور پہ یہ رومال اور مفلر نوجوان اپنے سر پہ ڈالتے ہیں اور اس کے دونوں کنارے نیچے کی طرف لٹکے ہوتے ہیں، اس کو عربی میں صدل کہتے ہیں، صدل۔ اگر صدل کر کے اس طرح کپڑا لٹکا کے نماز پڑھی کہ رکوع میں ہے تو کانوں کی طرح نیچے لٹکے ہوئے ہیں، اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ منہ چھپا کے نماز پڑھنا، اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، عام طور پہ اگر کوئی لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، ان سے یہ پوچھا جاتا ہے یہ آنکھیں بند کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں ہماری توجہ قائم رہے۔ بھائی نماز کی توجہ کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کا تیسرا نمبر ہے۔ نماز کامل 3 چیزوں سے ہوتی ہے نا، نماز کی حیت، نماز کا ذکر جو اندر پڑا جاتا ہے، پھر نماز کی طرف توجہ کا تیسرا نمبر ہے۔ لیکن اگر نماز اس طرح پڑھی جو سنت کے مطابق نہیں، توجہ حاصل کرنے کے لیے، پھر وہ توجہ حاصل کرنے کا ہیلہ بھی نماز کو مکروہ کر دے گا، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ آنکھ بند کر رہے ہیں اس لیے کہ توجہ حاصل ہو اور ادھر سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ سنت کی موافقت کرنا زیادہ ضروری ہے توجہ حاصل کرنے کے بنسبت۔ جب سنت کی موافقت ہوگی توجہ اللہ رب العزت خود نصیب کر دے گا۔ اس لیے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں، یا آنکھ اس طرح کھولنا کہ اس کی آنکھ بٹکتی رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آنکھ کے کنارے سے دیکھ لیا، کبھی ہلکا سا سر پھیر لیا۔ اگر گردن ہلنا شروع ہو جائے تو نماز میں کراہت میں شدت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آنکھیں اگر ہلتی رہیں سجدہ گاہ سے علاوہ، یا تشہد میں بیٹھا ہے تو گود میں نگاہ ہے، رکوع کے اندر ہے تو دونوں پاؤں کے درمیان نگاہ ہے، اور اگر قیام میں ہے تو سجدہ والے مقام پر ہے۔ تو جن جن مقامات پر نگاہ رکھنی ہے اس کے علاوہ دائیں بائیں اگر گھومنا شروع ہو گئی تو نماز کے ثواب میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ یہ کیفیت بن جائے، اتنے مکروہات کا ارتکاب نماز میں ہو جائے کہ نماز جس وقت مکمل ہو اور اللہ کی طرف اور آسمان کی طرف وہ جب بلند ہونے لگے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، نیک اعمال جو ہیں وہ عرش کی طرف اٹھا کرتے ہیں، بلند ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ بلند ہونے لگے تو حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ جس آدمی کی نماز خراب ہوگی وہ نماز بد دعائیں دیتے ہوئے نکلے گی، اس کو کہیں یہ کیفیت نہ بن جائے۔ اس لیے جب دل چاہے پڑھ لے، اس سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جس طرح مرضی چاہے پڑھ لے اس سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پڑھنی بھی اسی طرح ہے جس طرح اس کے آداب سکھائے گئے ہیں، اور پڑھنی بھی ہمیشہ ہے، یہ نہیں کہ میں تو 4 نمازوں کا نمازی ہوں، 1 نماز کا نمازی ہوں، یا کبھی کبھی 1 چھوڑ دیتا ہوں۔ 1 نماز چھوڑنے والا بھی تارک الصلاۃ ہے، 5 نمازیں چھوڑنے والا بھی تارک الصلاۃ ہے۔ اور جس نے حدیث پاک میں آتا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کر دیا فقد کفر، حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں، اب میں تو اس کے اندر کوئی تعویل تو نہیں کر سکتا، فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ علماء نے دیگر روایات کو ساتھ ملا کر اس کی روشنی کے اندر ایک تعویل یا ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے، فقد کفر کا معنی بس یہ ہے کہ بس وہ کافر ہونے کے قریب ہی ہے، اس لیے کہ اس نے نماز جو ایمان کی ایک علامت اور نشانی تھی، جب اس سے بے رخی کی تو پھر ایمان کس طرح باقی رہے گا؟
وہ گویا کہ کفر کی سرحدوں پر پہنچ گیا، اس کے قریب پہنچ گیا، لہذا اس کے ایمان سے فارغ ہونے میں شاید کوئی دیر نہ لگے۔ تو اسی طرح نماز کا ترجمہ تاکہ اس سے عقیدہ کی اصلاح ہو، اللہ کی طرف حضور قلبی نصیب ہو، توجہ اللہ نصیب ہو، پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا بول رہا ہوں، کیا چیز اس سے مانگ رہا ہوں، اس کی تعریفیں اور صفتیں جو میں کر رہا ہوں تو اس کی تعریفوں اور صفتوں کا مفہوم کیا ہے۔ تو آغاز جب کیا ثنا کے بعد ایک بہت بڑی درخواست کرنے کے لیے، اور درخواست جو نماز کی خاص اور اہم ترین درخواست ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اس کے درمیان میں۔ اس درخواست سے پہلے اس کی درخواست کے آداب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کچھ چیزوں کا اعتراف کروایا جا رہا ہے کہ میرے دربار میں مانگنے کے لیے آئے ہو، طریقہ سمجھ لو، پہلے یہ اعتراف کرو کہ تمام خدائی اختیارات اور کمالات صرف اللہ کے ہیں، جو سارے جہان کو بغیر کسی غرض کے ہر کی ضرورت فراہم کرتا ہے، تمام تقاضے پورے کرتا ہے، ہر چیز کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر اس کا یہ ضرورت کو پورا کرنا، سہولیات کی فراہمی، رشتوں ناتوں کا عطا کرنا، وجود کے اندر بنائے ہوئے بیسیوں نظام مفت میں عطا کر دینا، پھر ان نظاموں کو چلانا، پھر آسمان اور زمین کے اندر انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے بڑی بڑی مخلوقات کو اس کے کام میں لگا دینا، سورج اور چاند ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، ساری چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دینا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے۔ لیکن اس نے کسی کا احسان نہیں اٹھایا ہوا اپنے سر کہ وہ اس کا بدلہ چکا رہا ہو۔ الرحمن الرحیم، وہ تو سب کچھ دیتا ہے تو محض اپنی رحمت کے بل بوتے پہ دیتا ہے، اس کی رحمت کے علاوہ کچھ نہیں۔ بندہ کیا ہے کہ یہ کہے کہ میرا رب پہ احسان ہے؟ یہ ہے کیا چیز کہ اپنے رب پر احسان جتلائے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ پھر میں نے رحمان اور رحیم کے دو مفہوم آپ کے سامنے الگ الگ رکھے۔ رحمان کا معنی رحمان الدنیا، رحیم کا معنی رحیم الآخرہ۔ فرمایا دنیا میں جدھر نظر اٹھاؤ گے اس کی رحمت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ رحمتی وسعت کل شیء، دنیا میں ہر چیز کو اگر گھیر رکھا ہے تو اس کی رحمت نے گھیر رکھا ہے۔ جتنے نظام چلتے ہیں، جتنی نعمتیں تم حاصل کرتے ہو، اور نظر آنے والی نعمتیں، نظر نہ آنے والی نعمتیں، سب کا تعلق اس کی رحمت کے ساتھ ہے۔ رات اور دن کا نظام، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ رات اور دن اگر بنتے اور قائم ہوتے ہیں اور عدل بدل کرتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس اللہ کی رحمت ہے۔ موسم بدلتے ہیں، اس کی رحمت ہے۔ بارشیں برستی ہیں، اس کی رحمت ہے۔ دنیا میں جتنے نظام ہیں یہ سارے کے سارے اس کی رحمت کے بل بوتے پہ چلتے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو۔ اور اس سے پہلے پھر بارش کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ بارش کو ایک پورے نظام کے تحت تمہاری زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے بادلوں کو ہانک لاتا ہے، طے بطے کر دیتا ہے۔ پھر ان کی جب اوپر نیچے ان کی تہیں لگنے لگتی ہیں تو تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے وہ صرف دھواں نما کوئی چیز تھی، تھوڑی دیر کے بعد اسی میں سے موسلادھار بارش برستی ہے اور تمہاری ویران اور بنجر زندگی کی، بنجر زمین کی حیات اور اس کی زندگی کا سبب بن جاتی ہے وہ چیز۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں اللہ کی رحمت ہے۔ اب دیکھو رشتے ناتے تعلق، کبھی آپ نے یہ احساس کیا یہ پیار اندر جو ہوتا ہے، محبت جو ہوتی ہے، جو شفقت ہوتی ہے، جو اولاد کے اوپر ایک تلطف اور نرمی کا جو ایک اندر جذبہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو مخلوق ہے نا۔ اور اس جذبے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ کی ایک رحمت، وہ تقسیم ہو رہی ہے دنیا میں۔ انسانوں کو بھی ملی، جانوروں کو بھی ملی۔ مرغی کو بھی احساس ہو گیا کہ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔
گائے بھینس اور بکری کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ایک خاص وقت تک، جب تک کہ وہ بچہ خود اپنے سنبھلنے میں نہ آ جائے اس وقت تک مرغی بھی حفاظت کرتی ہے۔ والدین کے دل میں اولاد کی محبت کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد پہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ اب دیکھو وہ الگ وجود یا الگ وجود، لیکن آپس میں یہ کنیکشن جو محبت والا پیدا کیا ہے یہ اس کی رحمت کی تقسیم کی وجہ سے ہے۔ اس نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا۔ اللہ اور دنیا میں اللہ رب العزت جو اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں، جو اس کی رحمت اپنے بندوں سے ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ سب کچھ عطا کرنا اس کی علامت، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ یہ تو تمہیں کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے، اس کے علاوہ تم اللہ رب العزت کی رحمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھنا ہو تو مثال اس کے لیے ماں کی دی، فرمایا تمہاری ماں جس طرح تم سے محبت کرتی ہے نا، تمہارا رب تمہارے ساتھ اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو 70 گنا محبت ہے، اور وہ گناہ گاروں کو بھی دیتا ہے، بدکاروں کو بھی دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی نوازتا ہے۔ میں تفسیر مظہری کے حوالے سے کچھ واقعات آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، روایات، شاید آپ کو یاد ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دن کا ایک گزرا ہوا واقعہ بیان کرتی ہیں، اور بڑے تعجب کا اظہار کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آج دن کو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا نہیں، عجیب و غریب منظر تھا کہ دروازے پہ ایک بھیک مانگنے والی عورت آئی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، 3 دن سے بھوکی ہوں میں بھی اور میرے ساتھ 2 بچیاں ہیں، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ کہتی ہیں جب اس نے یہ سوال کیا تو میں کانپ اٹھی، کسی نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، اور 3 دن سے اس زمانے کے اندر یہ پیشہ ور بیکاری نہیں ہوا کرتے تھے کہ کوئی خواہ مخواہ کسی کے متعلق یہ کہے کہ پتہ نہیں یہ مستحق بھی ہے یا نہیں، بغیر استحقاق کے کوئی مانگا ہی نہیں کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس نے یہ کہا 3 دن سے بھوکی ہوں، پریشان ہو گئی کس طرح یہ خالی ہاتھ لوٹے، اس لیے کہ میرے گھر میں تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا گھر تھا نا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی دن گزر جاتے تھے، کئی راتیں گزر جاتی تھیں، کئی چاند گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں فاقے ختم نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا چلو تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے 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 کھجور کا ایک دانہ مل گیا۔ میں نے کہا کہ میری بہن میرے پاس تو ایک دانہ کھجور کا ہے، 3 بھی نہیں کہ تمہیں الگ الگ تقسیم کر کے دے سکوں، ایک دانہ ہے کھجور کا، بس اس کے علاوہ تو میرے اپنے گھر میں کچھ نہیں۔ تو اس میں بسم اللہ کر کے اس نے پکڑا، اس کو پکڑ کے اس نے 3 حصے کر دیے، ایک حصہ اپنی ایک بچی کے منہ میں ڈالا، دوسرا دوسری بچی کے منہ میں ڈالا، تیسرا ظاہر ہے اپنے لیے اس نے حصہ کیا تھا، اپنے منہ میں ڈالنے والی تھی کہ ان بچیوں نے جلدی جلدی اس کو نگلا اور پھر ماں کی طرف لپکی، ماں نے ابھی منہ میں ڈالا تھا کہ پھر اس کے 2 حصے کر کے پھر بچیوں کے منہ میں ڈال دیا۔ کہ یا رسول اللہ ایک ماں کو اتنی محبت اپنی اولاد سے کہ 3 دن سے بھوکی ہے، اور پھر ایک حصہ جو کھجور کا اس کے پاس آیا اور اس کو بھی 2 حصے کر کے پھر بیٹیوں کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ اور میں اس میں کوئی شک نہیں یہ عجیب منظر ہے، یہ تو نے دیکھا ہے، لیکن تجھے اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتلاؤں؟ ماں کی شفقت اور محبت دیکھ کے تجھے تعجب ہوتا ہے، تیرے رب کو اپنے بندوں سے اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، دنیا میں وہ رحمان الدنیا ہے، اور بندوں میں سارے آ جاتے ہیں۔ کیوں بھئی کبھی کافروں کو اللہ نے محروم کیا رزق سے، کافروں کو بھی عطا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات دنیا میں اپنے ماننے والوں کو دال ساگ پہ خوش کرتا ہے، لیکن جو منکرین ہوتے ہیں انہیں عمدہ قسم کی غذائیں بھی ملتی ہیں، اس لیے کہ ان کو دنیا میں ملنا ہے، آخرت میں نہیں ملنا۔ اگر وہ رحیم الآخرہ ہے تو رحیم الآخرہ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہے، دنیا میں سب کے لیے، سب کا چلتا ہے اس کی رحمت کے ساتھ۔ ایک غزوے میں سفر تھا، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے،
کچھ مستورات بھی تھیں. ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. اب سفر میں عورت کا چھوٹا بچہ جو اپنی بات کہنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، تعارف نہ کروا سکتا ہو بھی سفر، اور بچہ گم ہو جائے تو ماں کا کیا حال ہوگا؟ بےتاب ہو گئی، حتیٰ کہ اس کو تلاش کرتے کرتے دیوانی ہو گئی. ہزار وساوس ذہن میں آتے ہیں کہ سفر ہے، اب کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ محروم ہو گئی، بچہ میرا ختم، شاید ممکن ہے زندگی بھر اس کو دیکھنا ہی نصیب نہ ہو. اب یہ جب بات اس طرح اس کے دماغ میں بیٹھی کہ دماغ میں خلل آ گیا. اب جو بچہ بھی کسی کا سامنے آتا ہے تو اس کو اپنے گلے سے لگا کے بھینچتی ہے اور میرا لال کہہ کے اس کو چمٹاتی ہے اپنے ساتھ. جب یہ کیفیت آپ نے دیکھی تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ اس عورت کو اگر اپنا بچہ مل جائے اور ادھر آگ کا الاؤ جل رہا ہو، بچہ گم ہوا، بچے نے اس کو تنگ کیا، اس کو پریشان کیا، کیا غصے میں آ کے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ان صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے بچے کے فراق میں دیوانی ہو گئی وہ کس طرح بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ فرمایا تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے نا کہ اتنی محبت ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے. فرمایا تمہیں اس پہ بھی تعجب ہونا چاہیے کہ تمہارا رب اپنے بندوں سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ، اور دنیا میں سب کا کام چلتا ہے اس کی رحمت کے ساتھ، اور آخرت میں جو رحمت تقسیم ہوگی تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ. اللہ ہم سب کو آخرت میں اپنی رحمت نصیب فرمائے. دنیا میں اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، اس پہ اللہ شکر نصیب فرمائے، مزید برکات نصیب فرمائے، اور آخرت کی خصوصی رحمتوں سے اللہ ہمیں نوازے. میں نے بتلایا حدیث میں آتا کہ 99 حصے اللہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کس کو ملیں گے؟ اس کو ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کی وحدانیت کا اعتقاد رکھنے والے، اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت پہ کامل یقین رکھنے والے، آپ کے دیے ہوئے نظام اور شریعت اور رواج سے مطمئن ہونے والے لوگ، ان کو وہ رحمت 99 حصے ملیں گے. کمیاں بیشیاں بھی اللہ معاف کر دے گا. اب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمت ہوگی اسی رحمت کی بنیاد پہ بخشش بھی ہوگی. جس کو رحمت مل گئی اس کی بخشش ہو گئی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کل قیامت کے دن صرف اعمال کام آ جائیں گے، بس صرف اعمال کے بل بوتے بے بخشش ہو جائے گی. جس شخص نے بھی اپنے اعمال کو اس قابل سمجھا کہ میرا عمل اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا اتنا مستحق ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مجھے لازماً بخش دے گا، وہ غلطی پر ہے. اس لیے کہ جتنا کسی کا عمل اخلاص سے پوری ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی عبادت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. اگر نمازوں کا حساب شروع ہو جائے پھر اس میں سے باریکیاں دیکھی جائیں، ایمان سے بتلاؤ سارے حضرات، کیا ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ ہم یہ بخشش کی امید رکھیں؟ پھر اس پر نہ نمازیں اس قابل، نہ روزے اس قابل، نہ زکوٰۃیں اس قابل، نہ ہمارا رویہ، نہ ہماری معاشرت، نہ ہماری تہذیب، ہر اعتبار سے خامیاں ہیں. اللہ، اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. مولا میں تیری جتنی بھی تعریف کروں، تیری تعریف کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، اس طرح میں تو تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو اپنی ذات کی صفتیں خود بیان کر سکتا ہے. اور آخرت میں فرمایا کل قیامت کے دن جس کی بھی بخشش ہوگی اس کی رحمت کی وجہ سے ہوگی. صحابہ نے یہ سوال کر لیا، انت یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، میری بھی، اگر میرے ساتھ بھی اللہ رب العزت کی خصوصی عنایات کے فیصلے ہوں گے تو اس کی رحمت کی بنیاد پر ہوں گے، ہمارے محض اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوں گے. یہ اعمال تو علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. جو آدمی اعمال میں جڑتا ہے، لگتا ہے، عقیدہ اختیار کرتا ہے اور پھر
نمازیں پڑھتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت آنا شروع ہو گئی، اور انشاءاللہ اگر توڑ چڑھ گئی تو کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ کام آئے گی۔ یہ اس کی رحمت کی علامتیں ہیں۔ لیکن اعمال اللہ رب العزت پر کوئی چیز واجب نہیں کرتے کہ اللہ پر واجب ہو گیا کہ تمہیں بخشے یا مجھے بخشے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، وگرنہ اگر وہ جس طرح سلطان بہو نے کہا ہے نا، عدل کریں تا تھر تر کم من اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تا بخشے جامن میں جاموں کالے ہو۔ عدل اور انصاف کا اگر ترازو اس انداز سے قائم ہو جائے تو ہم میں سے کسی کے پاس وہ اعمال نہیں کہ ہم جس کی بنیاد پہ تقیہ اور بھروسہ کر سکیں۔ اس کا دربار تو ایسے جلال والا دربار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم نصارہ کو اللہ رب العزت بلائیں گے، کہیں کہ تمہیں اتنی نعمتیں ہم نے عطا کی تھی دنیا میں، وجود کی نعمت، خوراک کی نعمت، رزق کی نعمت، اولاد کی نعمت، عہدے کی نعمت، وجاہت کی نعمت، اور قدم قدم پہ نعمتیں بکھری ہوئی تھیں، لیکن تم نے میری عبادت اور پکار خالص کرنے کی بجائے حضرت عیسیٰ و مریم کو اپنا پروردگار اور رب بنا لیا تھا۔ مشکلیں آتی تھی تو ان کی سر و پکار کرتے تھے، تکلیفوں اور حاجات میں ان کے سامنے فریاد کرتے تھے۔ وہ جواب میں کہیں گے ہاں مولا بات تو اسی طرح ہے، لیکن ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کی تاکید اور وصیت کر کے گئے تھے، جھوٹ بول دیں گے۔ اب دیکھو اللہ کو بھی علم ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن وہ یوم حساب ہے نا، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلوائیں گے کہ آپ کی قوم یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو غیر اللہ کی عبادت و پکار کی، تمہیں پکارا، تمہیں معبود بنایا، تمہیں مشکل کشا بنایا، تمہاری اولاد کے سامنے، تمہاری ماں کے سامنے اپنی مشکلیں رکھیں، ان کو اللہ کے کاموں میں دخیل سمجھا، مشیر سمجھا، معاون سمجھا۔ کیا یہ ساری باتیں اور یہ سارے اسباق آپ ان کو پڑھا کر آئے تھے؟ یہ کوئی قصے اور کہانی کی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جب اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے کیا تو کہہ کے آیا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لینا، جب مشکلیں آئیں، اولاد مانگنی ہو، رزق کی وسعت کا مطالبہ ہو، دشمن کے مقابلے میں فتح کا تقاضا ہو، تو اس وقت میری سر و پکار کرنے لگنا، میرے نام کے میری ماں کے نام کے نذرانے دینے لگنا، ان کی دعائیاں دینے لگنا۔ کیا تو کہہ کے آیا تھا؟ انت قلت للناس، اس قوم کو، ان لوگوں کو تو نے کہا تھا۔ اب دیکھو کتنی سادہ سی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جواب اس وقت دیں گے نا روز محشر کو۔ آپ یہ بتلائیں اہل ایمان لوگ کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کے آئے تھے؟ کیوں بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا۔ کتنا آسان سا جواب، میں نے پوچھا آپ نے کہا نہیں کہا۔ آسان بات ہے نا، یہی نہ کرنی ہے اللہ کے دربار میں، لیکن جلال اتنا ہے اللہ رب العزت کا کہ روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا جواب دینے میں کانپتے ہوئے 500 برس کے برابر وقت گزار دیں گے۔ 500 برس کے وقت، اس کے بقدر وقت گزار دیں گے، کانپتے رہیں گے، اور اس کے بعد یہ کہیں گے قال سبحانک، مولا تو شریکوں سے پاک، اولادوں سے پاک، بیویوں سے پاک، معاونوں سے پاک، مشیروں سے پاک، مثلوں سے پاک، مثالوں سے پاک، نظیروں سے پاک، مولا تیرا کوئی شریک نہیں۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ بات کس طرح زیب دیتی ہے، جس چیز کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا وہ بات میں اپنی زبان سے نکالوں۔ تیرا جب شریک ہے ہی کوئی نہیں تو میں تیرا شریک کس طرح ٹھہراؤں اپنے آپ کو یا اپنی والدہ کو؟ میں کس طرح یہ کر سکتا ہوں؟ تو اس کا دربار بڑے روب والا دربار ہے۔ اگر عدل اور انصاف اس درجے اور زاویے سے شروع ہو جائے تو ہم میں سے شاید کسی کے لیے بھی بخشش جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا فضل ہوگا۔ یہ مومنین کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل فضل میں سے بنائے۔ فضل ہوگا،
رحمت ہوگی اور بڑی وافر مقدار میں ہوگی، اس لیے کہ ایک رحمت کے ساتھ جب ساری دنیا کا نظام چل گیا تو وہ 99 کتنی ہوں گی، اور بلی بھی صرف مومنوں کے ہیں، کافروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوا ایک آدمی کا، کہا گیا کہ بھی تیرے پاس تو نیک اعمال کوئی نہیں ہے، مومن آدمی، عقیدہ درست ہے، مسلمان ہے، لیکن تیرے پاس تو نیک اعمال کوئی نہیں، کوئی نیک عمل تو پیش کر۔ مایوس ہو گیا، ٹھیک ہے جی جاؤ دوزخ کی طرف۔ فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، بار بار پیچھے دیکھتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کو پھر دوبارہ لاؤ، عدالت کی طرف واپس لاؤ اس کو۔ پھر دوبارہ آیا واپس عدالت کی طرف۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں بتلاؤ تیرے لیے تیرے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ نہیں ہو گیا؟ ہاں مولا ہو گیا۔ پھر مڑ مڑ کے کیا دیکھتے ہو؟ وہ کہتا ہے مولا میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ تیری رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصے سے ساری دنیا کا نظام چل گیا، اور 99 تو نے سنبھال کے رکھے ہیں قیامت کے دن مومنین کے لیے۔ اب گنہگار ہوں لیکن ہوں تو مومن نا۔ اب مڑ مڑ کے یہ دیکھتا ہوں کہ 99 رحمتوں والی جو بوری ہے اس کا منہ کھلا ہے یا نہیں کھلا۔ اللہ فرمائے گا اچھا میری رحمت سے اتنی امید؟ وہ کہے گا مولا تیری رحمت سے کوئی کافر نا امید ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے جا تیرے لیے ہم نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ وہ رحیم الآخرہ ہے، اور آخرت میں اس نے خصوصی رحمتیں اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ایک آدمی کو بلوایا گیا اور اللہ رب العزت اپنے شایان شان اس وقت کی الفاظ جو ہیں وہ نقل ہو سکتے ہیں لیکن کیفیتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک پردہ اپنے دربار پر، اپنی اس عدالت پر اور اس شخص پر ایک پردہ ڈال دیں گے، یعنی دنیا سے منقطع ہو جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا بولو دنیا میں تو نے گناہ کیے تھے، ہم نے پردہ ڈال دیا تھا۔ ہے اگرچہ آج راز کھلنے کا دن، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، ہے تو پردے کھلنے کا دن، لیکن دنیا میں ہم نے تیرے پردے بہت دیے۔ اللہ سب کی ستاریاں فرمائے، سب کے پردے رکھے، دنیا میں بڑے پردے رکھے تھے تیرے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی تیرے پردے فاش نہ ہوں، دنیا میں تیرے گناہ چھپتے رہے لوگوں کے سامنے۔ بتلاؤ فلاں گناہ کیا تھا، مجھے تو پتہ ہے نا، بتلاؤ اعتراف کرو۔ کانپنے لگ جائے گا بندہ، تھر تھر کانپے گا، اور ابھی تک چھوٹے گناہ کا ذکر ہے، بڑے کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ ہاں مولا کیا تھا، کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اچھا دوسرا فلاں بھی کیا تھا، ہاں مولا کیا تھا۔ تیسرا فلاں گناہ بھی کیا تھا، ہاں مولا کیا تھا، کیسے انکار کر؟ بندہ جب زور سے کانپنے لگا نا، حدیث میں آتا اللہ رب العزت فرمائے کہ میرے بندے اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج گناہوں کے بدلے میں تجھے نیکیاں ملنے لگی ہیں، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کریں گے۔ پھر رسول اللہ مسکرائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا کہ دیکھو بندہ کتنا حریص ہے، پہلے چھوٹے گناہوں پہ ڈر رہا تھا، پھر فر فر بولنے لگا، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرنے لگا۔ اللہ فرمائیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا کوئی عمل ہمیں پسند آ گیا جس کی بنیاد پہ تیرے سارے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ رب العزت کی انہی صفتوں کا اعتراف کرتا ہے، مولا دنیا میں بھی تیری رحمتیں ہیں اور آخرت میں بھی جتنی رحمتیں ہیں وہ مومنین کے لیے تو نے رکھی ہیں سنبھال کر، ہم ان رحمتوں کے بھی امیدوار اور طلبگار ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔